الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم عن ابی امامۃ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنا ہے لیکن سب نے اونچی آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। हों लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऊंची आवाज़ से झूम कर पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिब तकरीम उलमाए कराम, कुर्राए इज़ाम और इस इलाका के बुज़ुर्गान, नौजवानान और सिबियान, आज अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ आप खुशकिस्मत इंसानों ने अल्लाह पाक के कलाम को, कुरान मजीद को नमाज तरावीह में हाफिज़ अल-कारी मौलाना अब्दुल वहाब साहब की ज़ुबान से समाअत फरमाया। इंसान अगर तन्हाई में बैठकर इंसाफ और दयानत के पहलू को सामने रखे और गौर करे कि अल्लाह ने मुझ पर सबसे बड़ा इनाम क्या किया, तो जिन लोगों ने शुरू दिन से आखिर तक कुरान पाक मुसलसल 20 तरावीह में सुना, वो खुद इस बात का इकरार करेंगे, इससे बढ़कर अल्लाह का कोई इनाम और इकराम मुझ पर नहीं, जिसने मुझे इस माह में कुरान सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। वरना मैं अक्सर मुशाहदा करता हूँ और देखता रहता हूँ, आप भी देखते रहते हैं, जिस शख्स पर अल्लाह ने अपनी लानत को लाजिम किया हुआ है, वो माह रमज़ान में कुरान हकीम नमाज तरावीह में सुनने के लिए नहीं आता। ये कुरान मेरे हाथ में है, मैं जो हाथ में इसलिए रखा है, आयतें मुझे ज़बानी भी आती थी कि मैं जो बात करूँगा ये मेरा गवाह है, एक एक जुमले का ये मेरा गवाह बनेगा। मैंने अपनी इस ज़ुबान का जवाब अल्लाह के दरबार में देना है। अगर मैं कोई बात अपनी तरफ से गढ़ कर बयान करूँगा तो ये मेरे ख़िलाफ़ गवाही देगा, और अगर इसी की रोशनी से बात करूँगा ये मेरे हक़ में गवाही देगा। जिस शख्स पर अल्लाह रहमत फरमाते हैं, अपना इनाम फरमाते हैं, उसे माह रमज़ान में
20 تراویح میں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے لعنت کا حصہ رکھا ہوا ہے اس کو مسجد آنے ہی نہیں دیتے، وہ بازار میں بیٹھا رہے گا، روڈ پہ بیٹھا رہے گا، گھر پہ بیٹھا رہے گا، کہیں اور اپنے حلقے لگا کر مجلس چلا رہا ہوگا، اللہ کی بات کو چھوڑ کر اہل دنیا کی باتیں کر رہا ہوگا، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے قائدین کی باتیں کر رہا ہوگا، اور جس پر اللہ کی رحمت کی نگاہ اور شفقت، پیار و محبت کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ اسے کھینچ کر لاتے ہیں، آ جا میرے گھر میں، آ جا، میرے قرآن کا قاری مصلی پہ کھڑا ہے، تو پیچھے کھڑا ہو جا، میں خود اس کی نگرانی کروں گا، اس کی زبان پہ قرآن جاری کروں گا، اس کی زبان سے آواز نکال کر تیرے کانوں میں ڈالوں گا اور تیرے دل پہ اثر کرے گی، کل دن قیامت کے تجھے میں اس کا بدلہ دوں گا، اور میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ جیسے تو قرآن پاک دنیا میں پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اسی منظر میں میں تجھے اپنے سامنے پیش کروں اور اسی حالت میں جنت میں داخل کروں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں نے جو یہ جملہ کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، تو یہ مبالغے پر مبنی نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ بولیے کس پر مبنی ہے؟ ہاں، سونا نہیں ہے، بات میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات مختصر وقت میں اچھی بات ہو جائے گی۔ اس انعام پر بھی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو زندگی بھر لگے رہیں، جنہوں نے اس ماہ میں قرآن سن لیا، صرف ان 20 دنوں میں زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اے اللہ یہ کان تو نے ہمیں دیے ہیں، ان کانوں میں جب بھی آواز پڑے تو تیرے کلام کی آواز پڑے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کو اپنے کلام کے سماعت کے لیے وقف کر دے، جب بھی ان کانوں میں آواز آئے تو تیرے محبوب محمد الرسول اللہ کی بات ہو، جب بھی آواز گونجے اور ہمارے کان متوجہ ہوں تو تیرے محمد کے صحابہ کی بات ہو، اس لیے کہ ہم اپنے ان کانوں میں تیرے علاوہ، تیرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کے علاوہ اور اس کے حلقہ یاران کے علاوہ کسی کا کلام، کسی کی بات، کسی کا تذکرہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور جب بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی ان نگاہوں سے قرآن پاک کھول کر اس کے اوراق اور اس کی آیات کو دیکھیں، یا کسی ایسی کتاب پہ جس کتاب میں تیرے محمد کے تذکرے لکھے ہوئے ہوں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھیں، یا تیرے محمد کے صحابہ کے تذکرے لکھے ہوئے ہوں اور ہم ان کو دیکھیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی مجلسیں نصیب فرما جن مجلسوں میں تیرے باغیوں کی باتیں نہ ہوں، تیرے وفاداروں کی باتیں ہوں۔ ہمیں ایسا حلقہ احباب عطا فرما جن کی زبان پر نعرے ہوں تو یا تیری تکبیر کے ہوں، یا تیرے محمد کی تنویر کے ہوں، یا تیرے محمد کے صحابہ کی تقدیس کے ہوں۔ اے اللہ ہمیں جماعت وہ عطا فرما جس جماعت کی پیشانی پہ پٹی لگی ہوئی ہو اور اس پہ لکھا ہوا ہو وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جس کی پٹی پہ لکھا ہوا ہو تاجدار ختم نبوت، جس پٹی پہ لکھا ہوا ہو تقدیس صحابہ زندہ باد۔
اے اللہ ہمیں اس جماعت کے صفوں میں ہمیں ان کا کارندہ بنا دے، ہمارا پسینہ نکلے تو اس راستے میں نکلے، ہماری زبان چلے تو اس راستے میں چلے، ہمارے کان چلیں تو اس راستے میں، قدم چلیں تو اس راستے میں، فکر چلے تو اس راستے میں، ہمارا وجدان ہلے تو اس راستے میں، تفکر آئے تو اس راستے میں، حقیقت آئے تو اس راستے میں، تنظر ہو تو اس راستے میں، تصور ہو تو اس راستے میں، دنیا کا کوئی فلسفہ آئے تو اس راستے میں، اور اگر دنیا کی حقیقت نکھر کر آئے تو اسی راستے میں آئے۔ اور کوئی راستہ ہمیں، اونچی آواز سے، کوئی اور راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ ابھی آپ تو مضبوط ایمان والے ہو الحمدللہ، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس مسجد میں کوئی بھی ماسک والا نہیں ہے، الحمدللہ مضبوط ایمان والے ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ورنہ دجال نے تو ہمیں منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا امتی زندگی بھر کسی کے سامنے منہ نہیں چھپائے گا، غلام جو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بولیے غلام کس کا؟ غلام حضور کا ہو اور منہ چھپا کر دنیا پہ چلے۔ حضور کے جو غلام ہوتے ہیں، خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، ان کے چہرے عیاں ہوتے ہیں، ان کا کردار عیاں ہوتا ہے، ان کا سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے قدم میں چال مجاہدانہ ہوتی ہے، ان کی زبان پہ جو آثار اور کلمات ہوتے ہیں وہ ذاکرانہ اور مذکرانہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ مستانہ ہوتی ہے، اور ان کی حالت دن اور رات کی وہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ انہیں کبھی بھی اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ بھئی موت آ جائے گی، انہیں کبھی بھی اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ بھائی موت آ جائے گی۔ حضور کے غلام موت سے ڈرتے نہیں، موت کو تلاش کرتے ہیں، آ جا، کہاں چھپ چھپ کر پھرتی ہے، ذرا سامنے آ، مقابلہ کر ہمارا، ادھر آ، ہمارا مقابلہ کر، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر۔ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو ہمیں ڈرا سکے، ہم نے تو اپنے دل میں توحید اس خدا کی بٹھائی ہے، محبت محمد الرسول اللہ کی بٹھائی ہے، اور نعرے صحابہ اکرام کے لگائے ہیں۔ اگر دنیا میں رہتے ہیں تو اسی کی باتیں کرتے ہیں، تو آ کر اگر ہماری روح نکالے گی بھی تو یہ روح جائے گی کہاں؟ اسی عرش برین کے مالک کے پاس جائے گی، اس کے عرش کے نیچے جا کر مستقر بنا لے گی، جو یہاں تو خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی تجلیات نظر نہیں آتی۔ ہم تو بےتاب ہیں کہ کب اس کے عرش کے نیچے ہمارا مستقر بنے اور ہم خدا کی تجلیات کا مرکز میں جا کر اپنا مرکز بنا لیں، اور ہم بار بار خدا کی تجلیوں کو دیکھیں اور اس کے سامنے کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو کیسے ہمیں ڈرا سکتی ہے؟ حضور کے غلام موت سے، اونچی آواز سے، حضور کے غلام موت سے نہیں ڈرتے۔ حضور کا ایک غلام عقبہ بن نافع، نام لیں ذرا، کون؟ عقبہ، تاریخ کا عظیم انسان، عجیب انسان، گھوڑے کی پشت پر، زرہ پہنی ہوئی، ہاتھ میں تلوار، اور کبھی کبھی مستانہ انداز میں موت کو ڈرانے کے لیے زرہ بھی اتار دیتا۔ کس کو ڈرانے کے لیے؟ موت کو، کہ تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو عقبہ کو شکست دے سکے، میں نے زرہ اتاری ہوئی ہے، آ جا۔ اور یوں تلوار لہراتا ہوا جنگلوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں، پانی کی پشت پر گھوڑے دوڑاتا ہوا بحر ظلمات پہ جا پہنچا۔
کہاں جا کے پہنچا؟ اونچی آواز سے کہاں جا پہنچا؟ جسے بحر منجمد بھی کہتے ہیں، وہ سمندر جس کا پانی برف بنا ہوا، اندھیروں کا مرکز، اور پوری دنیا میں موت کو شکست دیتا ہوا، میں محمد کا غلام ہوں، محمد کے قرآن کا قاصد ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس زمین پر خدا کے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کو عزت سے رہنا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں خدا کا قرآن ہوگا یا قرآن کی غلامی اختیار کرنے ہوگی۔ فتح کرتے کرتے جب بحر ظلمات پہ پہنچا تو بحر ظلمات کو کہتا ہے راستہ چھوڑ دے، محمد کا غلام ہوں۔ 3 دفعہ اس کو خطاب کر کے کہتا ہے ہٹ جا آگے سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اگر وہاں پر کوئی انسان ہے میں اس کو قرآن سنا کے آتا ہوں۔ اور قرآن بھی یہاں چنی ڈال کے تو اس طرح کر کے نہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، بولو ہاتھ میں، اونچی آواز سے ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہے، ہائے ہائے، خدا کی توحید کا وجد اس پر جاری و ساری ہے، اور اس کو کہتا ہٹ جا۔ تقدیر سے آواز آتی ہے ہٹے کہاں، آگے کوئی ہو تو ہٹے۔ پھر خدا کو خطاب کر کے کہتا ہے اللہ دیکھ اپنے محمد کے سچے غلام کو، یہ کالا سمندر گواہ ہے، اگر میں سمجھتا کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی ہے انسان، عقبہ اس کا سینہ چیرتا ہوا اس سے آگے بھی جاتا، جا کر تیرے محمد کے قرآن کی تبلیغ کرتا، جا کر تیرے محمد کی قرآن کی، اونچی آواز سے، تیرے محمد کے قرآن کی تبلیغ کرتا۔ تو آپ پکے ایمان والے ہو نا، موت سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم تو موت کو تلاش کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں ہے موت سے، چونکہ موت بندے کو مارتی نہیں ہے، موت بندے کو زندہ کرتی ہے۔ بولیے موت بندے کو، اونچی آواز سے، موت بندے کو، وہ جو اللہ کی نعمتوں اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ ہے اس کو تو موت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے موت سے ڈرنا نہیں، بلکہ موت کو دکھانے والی آنکھیں پیدا کرتی ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے وہ آنکھ پیدا کرنی ہے جو موت کو دکھا سکے، وہ سینہ بہادر پیدا کرنا ہے جو موت کو جرأت دکھا سکے۔ اور یہ ماہ رمضان اس کے لیے پریکٹس ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ یہ جو پورا رمضان آپ دن کو روزہ رات کو تراویح، دن کو روزہ، میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو عام حدیث ہے اکثر علماء بیان کرتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پچھلے سارے گناہ۔ ادھر کھجور لے کر منہ میں ڈالی، اللہم انی، پڑھو ذرا، پڑھو دعا پڑھو، اللہم، اللہم، یہ جملہ دہراؤ، اللہم، میرے ساتھ دہراؤ، اللہم۔ یہ اللہم کا کیا معنی ہے؟ مزہ نہیں آیا ترجمے میں؟ اللہم ترجمہ کرو ذرا۔ مولانا نے کیا اے اللہ، مجھے مزہ نہیں آیا، آپ کو آیا مزہ؟ اللہم، اے اللہ، اس میں مزہ ہے نہیں۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اللہم، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم اللہم، اس جملے میں لفظ پیار کی چاشنی ہے۔ کیا ہے؟
اللہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہم، کوئی دنیا کا مردود عاشق اپنی معشوق کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، ادھر تو ذرا میری طرف دیکھ. وہ کہتی ہے نہیں، کیسے دیکھوں، ذرا اور منت کر. یہ کہتا ہے میری جان ادھر تو دیکھ. وہ بھی تھوڑا سا مسکرا کر کہتی ہے تھوڑا پٹھڑی پہ آیا. اب پھر جان سے کہتا ہے جانو، میں جو بھی کہوں تو کبھی نہ مانوں، جانی میں نے تیری ہر بات مانی. وہ پھر اور تھوڑا اس وقت کھلتی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہم، اللہم، نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، ہاتھ اٹھے، اے ہمارے معشوق، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے معبود، ہم تیرے عاشق بھی. اللہ کا عاشق کوئی ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کرو جو اللہ کا عاشق ہے. اے اللہ تو ہمارا معشوق بھی ہے، ہم تیرے عاشق بھی ہیں. اے ہمارے محبوب، اے اللہ ہم تیرے محب بھی ہیں، تو ہمارا محبوب بھی ہے. لیکن اے اللہ سن، اے اللہ ہم تیرے عابد ہیں، تو ہمارا معبود ہے. تو کیا ہے ہمارا؟ اونچی آواز سے تو کیا ہے؟ ہماری بات شروع ہوتی ہے عشق سے، ختم ہوتی ہے عبادت پہ. یا اللہ ہماری ادا کی ابتدا ہے عشق سے، تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تجھ سے عشق شروع کر دیا، بغیر دیکھے تجھ سے ہم نے محبت لگا لی. اے اللہ، پیارے اللہ، محبوب اللہ، مسجود اللہ. لیکن عشق کی انتہا کیا ہے؟ تو ہمیں کہے گا میرے سامنے جھکو، تو ہم جھکنے کے لیے تیرے عابد بنے ہیں. تو ہمارا معبود ہے اللہ، تو کہے گا آ جاؤ میرے گھر میں. اے ہمارے پیارے اللہ، پورا دن تو نے کہا میرے لیے کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، اب تو نے کہا میرے لیے کھاؤ. تو پھر کہتے ہیں اللہم، اے ہمارے پیارے اللہ، انی لکا سمتو، انی لکا سمتو، انی لکا، اس نے میں نے تیرے لیے رکھا. کیا رکھا؟ سمتو، روزہ رکھا. کیوں رکھا؟ وبک آمنتو، اس لیے کہ تجھے مانا. تجھے نہ مانتے تو روزہ نہ رکھتے، تجھے مانا اس لیے روزہ رکھا. اور کیوں رکھا روزہ؟ تجھے مانا تو رکھا. وعلیک توکلت، صرف تجھے مانا نہیں، صرف تیرے روزے نہیں رکھے، ہم نے تو اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، ہم نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. تو جدھر مرضی لے جا، تو کہے گا لب کھولو ہم کھولیں گے، تو کہے گا پانی پیو ہم پئیں گے، تو کہے گا کھانا کھاؤ ہم کہیں گے. تم کہو گے وقت ختم ہو گیا روک لو، ہم گلاس پانی منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں گے، آواز آئے گی وقت ختم ہو گیا پیچھے کر دیں گے. چونکہ اب یہ وجود ہمارے اختیار میں نہیں، تیرے حوالے ہو گیا. بھروسہ جو تجھ پہ کر لیا میرے اللہ، تیرے بھروسوں پہ ہم نے تیرے حوالے آپ کے کر دیا. لہٰذا ہم کس کے ہو گئے؟ کس کے ہو گئے؟ اس اللہ کے ہو گئے. والا رزقی کا، والا رزقی کا، اے اللہ یہ پکوڑے بھی تیرے، یا اللہ چاٹ بھی تیرا، چنا چاٹ بھی تیرا، فروٹ چاٹ بھی تیرا، گول کپے بھی تیرے،
کھجور بھی تیری، جوس بھی تیرے، شیک بھی تیرے، اور یہ سارے رنگ برنگے پانی جو ٹیبل پہ نظر آ رہے ہیں سارے تیرے، بریانی پلاؤ بھی تیرا، سوکھی روٹی ہے تو یا اللہ وہ بھی تیری، والا رزقی کا افطر تو، اے اللہ اس پہ ہماری کوئی ملکیت نہیں، صبح جب ہم نے سحری کھائی تو تیرے رزق سے، پورا دن رکے رہے تیرے حکم سے، اب تیرا رزق دسترخوان پہ آ گیا، تو نے کہا کھا لو، اے اللہ تو نہ کہتا تو پوری رات بھی نہ کھاتے، دن تو دن ہے، تو نہ کہتا تو پوری رات بھی نہ کھاتے، تو نے کہا کھاؤ تو رزق کا، رزق تیرا، افطر تو، میں افطار کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں جاؤ جا کر اس افطار کرنے والے روزے دار سے کہہ دو جب تو نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا اور افطاری کے وقت بھی تو مجھے نہ بھولا، اور ان جملوں کے ساتھ تو نے افطار کا سما باندھا، تو نے مجھ سے محبت کی، میں خدا ہوں پھر میں نے بھی محبت کا اعلان کر دیا، فرشتوں جاؤ زمین پر اعلان کر دو، ساری کائنات کے مخلوق کو بتلا دو، یہ روزے دار جو روزہ کھولنے لگا ہے میں خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور برزخی مقامات پہ میرا محمد بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، یہ میرا محبوب بن گیا، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس کو ساری فضا میں پھیلا دو، ملائکہ تم بھی سونگنا شروع کر دو۔ بات کر رہا ہے تو بندہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جی بو آ رہی ہے، جی میدہ خالی جو ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتوں جاؤ تم بھی اس کی بو سونگو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب محبت کا اظہار کیا تو میں بھی محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کے منہ کی بدبو کو جنت کی خوشبو بنا دوں گا۔ کس کی خوشبو بناؤں گا؟ تو پورا دن روزہ، پورا دن، اور پھر حدیث میں دوسری میں ہے من قام رمضان، کیسے ہے جی؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ذرا جملہ غور کرنا پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ من صام رمضان، من قام رمضان، دن کو روزہ اور رات کو قام، من قام، رمضان کی راتوں میں جو کھڑا رہا، کیسے رہا؟ اونچی آواز سے، رمضان کی راتوں میں دن کو روزہ رات کو کھڑا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور مجھ سے ثواب لینے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں یہ قام رمضان کا معنی گھنٹے کے لیے کھڑا ہونا ہے، آدھ گھنٹے کے لیے، 42 منٹ کے لیے، جیسے ہماری روایتی تراویح ہوتی ہے 42 منٹ کی، جس دن 44 منٹ لگ جائیں تو آفت جی آئی تو لگ پا نہیں چھڑے ہے، ہوتا ہے نا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جب قرآن کوئی سناتا تو اس کو کہتے تھے چھک پٹ رکھ، کیا مطلب؟ وہ تو ان کا نام ہی تھا چھک پٹ، یعنی تراویح میں تو وہ 22 منٹ میں 20 رکھتے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان، ہائے ہائے ہائے، قام رمضان، رمضان کی رات میں وہ سوتا نہیں ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا۔ رمضان میں سونا خلاف سنت ہے، یہ بات سمجھنا ذرا، رمضان میں سونا، رات کو سونا خلاف، رات کو قیام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، پوری رات۔ اس کو کہتے ہیں ماہ رمضان، اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کا جلوہ۔ اور اگر کسی نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم دیکھنا ہو تو آؤ میں محمد الرسول اللہ کی سیرت بتلاتا ہوں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کبھی کسی رات میں نہیں سوئے، کبھی کسی رات میں نہیں سوئے۔ میرے نبی کا کوئی صحابی کبھی ماہ رمضان کی کسی رات میں نہیں سویا۔ ہم تو 20 تراویح پڑھ کر بڑا احسان کرتے ہیں کہ جو 20 رکعت پڑھ لی، یہ تو شکر کرو امام ابو حنیفہ نے احسان کر دیا ہمیں 20 بتلا کر، 40 بتلا دیتے تو پھر 20 میں بھی لوگ پوری نہیں پڑھتے۔ مزہ تو تب ہے دن میں ہو روزہ اور رات کو ہو قیام، اونچی رات کو ہو کیا قیام۔ یہ جو نوجوان ہیں اس بات کو پلے باندھو، رمضان میں ہم قیام کریں گے۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، اور اصل بات میں بتلانے لگا ہوں، جب تک عبادت میں بندے کو تکلیف نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ کون سی عبادت کہ محبت اللہ سے، اور اس کی محبت میں جب ہم اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں اور ہمیں پسینہ بھی نہ آئے، کمر بھی درد نہ کرے، سر بھی نہ چکرائے، ٹانگیں بھی درد نہ کریں، اور پھر تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور اس کو عبادت کہتے ہیں۔ محبت کا قرینہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے دروازے پہ اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور اس تکلیف میں بھی تمہارے محبوب کی محبت کے آثار نمودار ہوں اور اس کی محبت کی لذت آئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جو آخری ایام رمضان کے، ابھی آخری آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تا رات ہے، آخری ہر رات میں کوشش کریں جب نماز تراویح یہاں ہو جائے نا، اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھے وہ رات مسجد میں گزار لیں، نفلی اعتکاف کر لیں کہ ہم سحری تک جاگیں گے۔ اگر مسجد میں جاگنا مشکل ہے تو اپنے گھر میں نوافل پڑھنے شروع کر دیے، قرآن لے لیا، نہیں تو تسبیح لے کر چکر لگانا شروع کر دیا، ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کون سا اتنی لمبی رات ہے؟ وہ آخر میں جا کر پھر آدمی سحری کھائے، اور کوشش یہ کرے کہ ہماری جو آخری راتیں ہیں یہ اللہ کی عبادت میں گزریں گی۔ کس میں گزریں گی؟ اونچی آواز سے، کس میں گزریں گی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام لو ذرا اونچی آواز سے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حبیبہ ساجدہ عابدہ ذاکیہ مزکیہ، محبوب خدا، جس کی محبت اور جس کے نبی کی اور اس کے درمیان کی محبت پر خود خدا نے بھی ناز کیا، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو کثرت سے پڑھے گا، کس کو؟ قرآن پاک، یہ کس کو؟ اونچی آواز سے، کس کو؟ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ اس کو معزز فرشتوں کے مقام پر فائز کرے گا۔ میں اس حدیث پہ غور کرتا رہا کہ معزز فرشتوں کا مقام قیامت والے دن کیا ہوگا؟ تو حدیث کا جو ظاہری الفاظ کا جو زاویہ ہے، اس کے اندر سے خوشبو آئی، دن قیامت والے دن قرآن پڑھنے والا شخص عام انسانوں کے ساتھ میدان محشر میں نہیں ہوگا، اس مقام پر ہوگا جس مقام پر فرشتے اطمینان سے کھڑے ہوں گے۔ معزز فرشتے، قیامت والے دن فرشتوں پہ ہیبت نہیں ہوگی، ہیبت ہوگی تو کس پہ ہوگی؟ بولیے کس پہ ہوگی؟ انسانوں پہ ہوگی۔ قرآن پڑھنے والا معزز فرشتوں میں ہوگا، معزز فرشتوں کا مقام اسے حاصل ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے بھائی تجھے کیا ہے، تو اتنے سکون سے ادھر خدا کا جلال نہیں نظر آتا؟ وہ کہے گا خدا کا جلال وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو جمال نظر آتا ہے۔ مجھے کیا نظر آتا ہے؟ جلال تمہیں نظر آتا ہے، مجھے تو جلال تمہیں نظر آتا ہے، مجھے تو جمال نظر آتا ہے۔
تجھے کیا خدا کا جمال نظر آیا؟ تو قرآن بولے گا، کہے گا تمہیں جلال اس لیے نظر آتا ہے کہ تم خدا کے باغی تھے، اس نے دنیا میں کثرت سے مجھے پڑھا ہے، آج میں نے میری برکت سے اس کو وہ نگاہ ملی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کے جمال کو دیکھ رہا ہے، جلال کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ روایت کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ۔ یہ کون ہے؟ کون ہے جی؟ کون ہے؟ میری اور آپ کی امی جی، میری اور آپ کی، اونچی آواز سے، کون؟ امی جی، ہماری امی، ہماری ماں، ہمارے آقا کے گھر کی امینہ۔ صرف ہمارے آقا کے گھر کی امینہ نہیں، خدا کی امانت کی امینہ، خدا کی امانت کی امینہ، خدا کی امانت محمد الرسول اللہ، اس کی امینہ۔ زندگی میں میری امانت محمد، عائشہ تیری گود میں سر رکھ کر میرے آسمان کی طرف نگاہ کر کے میرا شکر ادا کرے گی، تیری گود میں محمد سویا ہوا مجھے پیارا لگے گا۔ اور جب تو میری اس امانت کو اپنے گھر میں دیکھے گی تو اس کو تو دیکھتی رہے گی، تیری نگاہ بھی میری امانت پر پڑتی رہے گی، اور جب میری امانت میرے پاس آئے گی تو میں اس کو ملائکہ کے ذریعے سے نہیں اٹھواؤں گا، تیرے اسی حجرے میں جس جگہ پر تیری گود میں سر رکھ کر یہ میری توحید کے نغمے اور ذکر کیا کرتا تھا، اسی جگہ پر میں اس کا دائمی بسیرا کروا دوں گا، اور اسی جگہ پر اس کو سلا کر بتلا دوں گا کہ عائشہ کی گود میرے محمد کی امانت تھی، اور عائشہ کے حجرے کی مٹی بھی میرے محمد کی امانت ہے، قیامت تک امانت رہے گی۔ بولیے قیامت تک۔ الیوم کما وضع، ملا علامہ عینی بدر الدین نے لکھا ہے، الیوم کما وضع، جس دن پہلے دن رسول اللہ کو روزے پہ رکھا تھا، آج بھی اسی طرح تر و تازہ محفوظ میرے آقا اپنی قبر کے اندر موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں محفوظ، میں اکیلا نہیں محفوظ، میرا ابو بکر بھی محفوظ ہے، میرا عمر بھی محفوظ ہے۔ میں اکیلا نہیں محفوظ عائشہ کے حجرے میں، میرا ابو بکر بھی محفوظ ہے، میرا عمر بھی محفوظ ہے، اور اس حفاظت کا نظارہ دن قیامت کے کل کائنات کرے گی۔ جب میں محمد وہاں سے اٹھوں گا نا تو تنہا نہیں اٹھوں گا، دائیں ہاتھ میں اپنے ابو بکر کو پکڑوں گا، بائیں ہاتھ میں عمر کو پکڑوں گا، اور صرف پکڑوں گا نہیں، یوں فخر کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، فخر کے ساتھ۔ اور طعنہ کرنے والے، بدزبانی کرنے والے جس طرح آج روزے کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، دن قیامت کے جب میں محمد کو ان دونوں یاروں کے درمیان دیکھیں گے، اس وقت بھی خدا ان کے پیٹ میں تکلیف ڈالے گا۔ اہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن جب اٹھایا جاؤں گا تو یوں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ اور اگر ہم نبعث کی جگہ نبعث پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ میں محمد، ابو بکر، عمر، ہم تینوں اپنی مرضی سے یوں اٹھیں گے۔ نبعث میں تو اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم معروف کا صیغہ پڑھیں تو معنی یہ ہوگا میں محمد اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا، میرے ساتھ عمر بھی اٹھے گا، اور ہم یوں اٹھیں گے اور پوری خلقت دیکھے گی۔ وہ زمین، وہ مٹی جس کے پاس ابو بکر، عمر اور رسول اللہ امانت ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ سیدہ عائشہ کا بڑا گہرا ربط ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ماہ رمضان میں سیدہ عائشہ کی وفات ہے۔ کتنے رمضان کو ہے جی؟ 17 رمضان کو، پکی بات ہے۔ کاش
اللہ رحمت نازل فرمائے حق نواز کی قبر پر، اللہ کروڑ ہا درجے کے نور نازل فرمائے ضیاء الرحمن فاروقی کی قبر پر، اعظم طارق کی قبر پر، اسحار قاسمی کی قبر پر، علی شیر کی قبر پر، اور ان شہداء کی قبور مقدسہ پر کہ جنہوں نے آج مجھے اور آپ کو اتنا مقام عطا کیا کہ جب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ عائشہ الصدیقہ کون ہے، آج جس روڈ سے گزرو تو بڑے بڑی دیواروں پہ اور بڑے بڑے بورڈوں پہ وہاں بینر آویزہ ہیں کہ 17 رمضان کو وفات کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے؟ اے امی عائشہ تجھ پہ لاکھوں سلام۔ پہلے کسی سے پوچھو نا عائشہ کون ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو گھر گھر میں جس سے پوچھو بچی پیدا ہوئی نام کیا رکھا؟ جی عائشہ۔ بھائی تمہارے ساتھ والے گھر میں بھی عائشہ ہے؟ تو کہتے ہوتی رہے نا، میں نے اس کو دیکھ کے تھوڑا ہی رکھا ہے، میں نے تو محمد الرسول اللہ کی بیوی اماں جی عائشہ کے نام پہ رکھا ہے۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، 7 افراد تھے، ہر گھر میں ہر بھائی کی ایک بیٹی عائشہ۔ میں نے کہا وہ تمہاری بیویاں لڑتی نہیں ہیں کہ وہ تو نے میری بیٹی کے نام پہ نام کیوں رکھا؟ کہتے نہیں، ہم سب نے با اتفاق رکھا کہ قیامت والے دن ہر ایک گھر سے عائشہ اٹھے گی۔ رب ہم سے پوچھے گا تم نے ایک ہی گھر میں یہ 7 عائشہ، ہم کہیں گے اللہ عائشہ محمد کو ایک ہی ملی تھی، اس عائشہ کے تقدس پہ قربان، اس کی پاکیزگی پہ قربان، ہمیں اس عائشہ کے تقدس پہ اتنا فخر تھا کہ ہم نے کہا ہمارے گھر میں ہم جدھر بھی نگاہ اٹھائیں ہمیں عائشہ نظر آئے۔ سیدہ عائشہ، ان کی وفات کب ہے؟ 17 رمضان کو۔ عمر کتنی پائی؟ یہ بات چونکہ بینر پہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی، اردو میں جان بوجھ کر پہاڑی کے جملے بولتا ہوں۔ ساری دنیا نے اردو کا بیڑا غرق کیا، اپنی اپنی زبانیں ڈالی، میں کیوں نہ ڈالوں اپنی پہاڑی زبان؟ اور میری ہر تقریر میں انشاءاللہ آپ کو پہاڑی زبان کے جملے اس میں ملیں گے، چونکہ اردو جو لوگ اردو پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی زبان نہیں ہے، یہ مربع ہے، یہ ادھر ادھر سے جمع۔ رمضان شروع ہوا، سیدہ قرآن پڑھ رہی ہیں، چونکہ حضور نے جو فرمایا تھا، سیدہ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کثرت سے پڑھے گا قیامت والے دن معزز ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ بیمار ہو گئی، سیدہ بیمار ہو گئی، فرمایا میں بیمار ہوں، مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، میں جانے لگی ہوں، اسی ماہ میں جاؤں گی، مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، جہاں دیگر صحابہ اکرام ہیں، رسول اللہ کے پڑوس میں دفن کرنا۔ اور سیدہ عائشہ جب فوت ہوئی، لوگ سیدہ طیبہ طاہرہ بنت رسول فاطمہ بنت محمد کا نام تو بڑے فخر سے لیتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی لیتے ہیں کہ ان کا جنازہ رات کو نکلا۔ عائشہ کا جنازہ کب نکلا پتہ ہے کسی کو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو فرمایا کہ علی رات کو ہی میرا جنازہ اٹھانا، کوئی غیر محرم مجھ پہ نظر نہ ڈال سکے میرے جنازے پہ۔ مجھے بتاؤ فاطمہ کی اماں جی جس نے حیا کے گر عائشہ سے سیکھے تھے، اس کا جنازہ کس وقت اٹھا ہے؟ یہ فاطمہ کی وصیت اس نے عائشہ سے سیکھی تھی۔ کس سے سیکھی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی تربیت کس نے کی؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ سیدہ خدیجہ تو وفات پا گئی تھی، سیدہ خدیجہ تو وفات پا گئی تھی، حضور کی بیٹی فاطمہ کی تربیت عائشہ الصدیقہ نے کی ہے۔ رات کو فوت ہوئی حضرت ابو ہریرہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ اکرام کا شیخ الحدیث، محدث اعظم، حافظ الحدیث۔ ابو ہریرہ نے نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد وتر پڑھے، وتر کے بعد اماں جی کا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ اللہ، کس نے پڑھایا؟ میں یہاں ایک بات سمجھاؤں گا جو آپ کو زندگی بھر کام آئے گی۔ کس نے جنازہ پڑھایا؟ اونچی آواز سے، کس نے پڑھایا؟ سیدنا۔ صحابہ اکرام میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی روایات سب سے زیادہ بیان کی ہیں۔ پہلا نمبر ابو ہریرہ کا، دوسرا نمبر سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔
پہلا نمبر کس کا؟ ابو ہریرہ مردو میں محدث، شیخ الحدیث، حافظ الحدیث، معلم الحدیث، اور عائشہ صدیقہ خواتین میں محدثہ، فقیہہ، معلمہ، عالمہ، عالم الرجال، معلمہ صحابہ، ہزاروں صحابہ اکرام کی استانی، احادیث رسول اور قرآن کے تفسیری جواہر پڑھانے والی عائشہ۔ ابو ہریرہ آگے بڑھو، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ رب نے فرمایا ابو ہریرہ وہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد محمد کا دامن نہیں چھوڑا اور میرے نبی کی ہر بات کو نوٹ کیا ہے۔ عائشہ وہ ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد محمد کا دامن نہیں چھوڑا، میرے نبی کی ہر بات کو نوٹ کیا ہے۔ ابو ہریرہ دنیا میں ظاہر نبی کے ساتھ مسجد میں، سفر میں، حضر میں ساتھ رہا، عائشہ بھی سفروں میں بھی ساتھ رہی اور رات کی تنہائی میں بھی ساتھ رہی۔ رات کی تنہائی میں چھپے ہوئے جواہرات میرے محمد کے عائشہ نے اپنے سینے پہ محفوظ کیے اور امت کو بتلائے ہیں۔ میں نے صحابہ میں سے محدثہ کا جنازہ محدث اعظم سے پڑھوانا ہے۔ تو اماں جی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اونچی آواز سے کس نے پڑھایا؟ یہ وقت نہیں تو میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ سیدہ عائشہ پر منکرین حدیث اعتراض کتنے کرتے ہیں اور ابو ہریرہ پر کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جنہیں آج لوگ مفکر کہتے ہیں نا، بڑا پڑھا لکھا مفکر، یہ جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور جدید قسم کے پروفیسرز ہیں اور پتہ نہیں یہ اسکالرز ہیں اور پتہ نہیں کیا، یہ سارے کے سارے زنادقہ ہیں، ملاحدہ ہیں، ملحد اور زندیق ہے، جن کا اعتراض حضرت ابو ہریرہ پہ بھی ہوتا ہے، حضرت عائشہ پہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمیں حضور کی باتیں بتلانے والی عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ ہماری اماں جی سیدہ عائشہ، اور صحابہ میں مردوں میں یہ بچوں یاد کرو، مردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کی قسمت ملا دی ہے، یہ شیخ الحدیث، محدث اعظم، محدثہ اعظمہ، زوجہ رسول کا جنازہ پڑھائے گا، اور میں قیامت والے دن سب کائنات کو بتلاؤں گا کہ مجھے ابو ہریرہ کی حدیثوں پر بھی اعتماد تھا، مجھے عائشہ کی حدیثوں پر بھی اعتماد۔ تو وہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قرآن پڑھنے والا کس میں ہوگا؟ معزز فرشتوں میں۔ کس میں؟ اونچی آواز سے، کس میں؟ معزز فرشتوں میں۔ اور جو میں نے دوسری روایت نقل کی، اس روایت میں حضرت امامہ الباہلی، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تھکے ہوئے؟ میرے خیال میں زیادہ ہو گیا ہو تو میں بس کر دیتا ہوں۔ یہ بچہ نہیں تھکا، یہ صحیح بچہ ہے، یہ صحیح سن رہا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، اونچی آواز سے۔ اب یہ دیکھ رہا، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، کیا کہا؟ قال ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو کثرت سے، اقرؤوا القرآن، قرآن کثرت سے پڑھو، کثرت سے قرآن پڑھو۔ کس نے ہمیں بتلایا؟ یہ امامہ الباہلی کون ہے؟ ہاں بھائی کون ہے؟ صحابی ہے نا؟ کون ہے؟ حضور کی حدیث اور رسول اللہ کے درمیان سے صحابی کا نام نکال دیا جائے تو وہ حدیث ہوگی؟ کوئی بندہ، چلو محدثین اصول حدیث والوں کی بات کو چھوڑ دو، کوئی آپ میں سے کوئی سادہ سا آدمی مجھے یہ بتلا دے کہ عقل مانے گی کہ یہ حضور کی حدیث ہے؟ جس آدمی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کو دیکھا نہیں، وہ کہے رسول اللہ نے فرمایا ہے، بیچ میں جس نے رسول اللہ سے سنا تھا اس کا نام ہی نہ لے تو وہ حدیث ہوگی؟ تمام محدثین کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں ہے، چونکہ اس کی سند منقطع ہو گئی ہے، بیچ میں صحابی نہیں ہے۔ بیچ میں حدیث اس وقت تک حدیث نہیں بنتی جب تک بیچ میں صحابی نہ ہو۔ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن اس وقت تک قرآن نہیں بنتا جب تک بیچ میں صحابی نہ ہو۔ کوئی ایسی آیت
جو صحابی سے منقول نہ ہو کہ رسول اللہ نے اس کو قرآن کی آیت کہا اور اللہ کا قرآن کہا، جب تک کسی صحابی کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک یہ قرآن نہیں بنتا، اور اس وقت تک نبی کا فرمان نہیں بنتا۔ اس لیے ہمارے اس قرآن اور حدیث کا معیار اور مقام یہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ہر صحابی معیار ہے، اور ہر صحابی پر ہمارا اعتماد ضروری ہے۔ ہر صحابی پر صرف اعتماد نہیں ضروری، ہر صحابی کے اعتماد کو امت سے منوانا ضروری ہے۔ یہ جملہ پھر دہرائیں، ہر صحابی کے اعتماد کو پوری امت سے منوانا ضروری ہے۔ جب تک میں اور آپ صحابی کے اعتماد کو نہیں منوائیں گے امت سے، امت کے پاس نہ قرآن رہے گا نہ محمد کا فرمان رہے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء جو حدیث کے امام ہیں، اصول حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث کے شروع میں راوی روایت نقل کرتے ہوئے جب صحابی کی بات آتی ہے تو صحابی کو ہم راوی میں شمار نہیں کرتے۔ صحابی کو اونچی آواز سے، صحابی کو ہمارے حدیث کی سند ہوتی ہے نا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے نقل کی، ہر ایک کے بارے میں دیکھا جاتا ہے اس کی داڑھی کتنی تھی، اس کے سر پہ ٹوپی تھی یا نہیں، کپڑے کیسے پہنتا تھا، بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھڑے ہو کر کھاتا تھا، کہہ مار کر ہنستا تھا یا کبھی کبھی تبسم فرماتا تھا، کیا اس کی لوگوں کے ساتھ جو بات چیت تھی اس میں مذاقیں بھی کرتا تھا یا سیریس رہتا تھا۔ یہ سارے اس کے خد و خال دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن جہاں صحابی کی بات آ جاتی ہے تو وہاں آنکھیں بند کر کے محدثین کہتے ہیں کہ جب صحابی کی بات آتی ہے تو اب کہتے ہیں کہ ہم اب تحقیق نہیں کریں گے، چونکہ صحابی تحقیق سے بالا تر ہے۔ بولیے، صحابی تحقیق سے بالا تر ہے۔ صحابی کی تحقیق بھی نہیں ہوتی، صحابی پہ تنقید بھی نہیں ہوتی۔ صحابی ایسا تھا والعیاذ باللہ۔ ہماری کتابوں میں بھئی بعض ایسی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بعض دفعہ ایسے واقعات نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام تو ایسے ہی ہماری طرح تھے، ایسے ہی تھے۔ جب کبھی کسی کتاب میں کسی صحابی کی سیرت و کردار میں آپ کو یوں نظر آئے کہ کسی صحابی کا عمل ہمارے عمل کے ساتھ مشابہت کھا رہا ہو اور اس میں صحابی کی سیرت میں کمی واقع ہو رہی ہو، اس پورے واقعے پر قلم پھیر دیا جائے گا کہ یہ واقعہ ہے ہی جھوٹا، اس لیے کہ صحابی کی نہ تحقیق کی جاتی ہے نہ اس پہ تنقید کی جاتی ہے۔ بولیے، اس پہ نہ تحقیق کی جاتی ہے نہ تنقید کی جاتی ہے۔ صحابی ہوتا ہے، صحابی وہ حدیث کا راوی نہیں ہوتا، وہ محمد کی زبان کا گواہ ہوتا ہے۔ بولیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محمد کی زبان کا گواہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا گواہ ہوتا ہے کہ ان کی گواہی کو آنکھیں بند کر کے ہمیں ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو خود مانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا کرو؟ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، نہیں پڑھتے رہا کرو۔ اقرأو اس میں دوام ہے، استمرار ہے، پڑھتے رہا کرو قرآن پاک کو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا۔ فَإِنَّهُ یہ جو قرآن پاک ہے، یاتی یہ چل کر آئے گا۔ عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے چل کر آنا۔ اللہ اس کو وجود عطا فرمائیں گے، یہ وجود کے ساتھ چل کر آئے گا۔ وہ قیامت کے میدان محشر میں جب ساری دنیا ہولناکی میں مبتلا ہوگی، اللہ کے غضب جاہ و جلال کا ایک کیفیت طاری ہوگی، قرآن بھاگتا ہوا آئے گا، پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، اے اللہ، اس بندے کی میں شفاعت کرتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، اس کو اپنے غضب کا شکار نہ کرنا، اس سے اپنی رحمت کو آغوش میں لے لے۔ تو قرآن پڑھو گے؟ اونچی آواز سے قرآن پڑھو گے؟ سارے پڑھو گے؟ قرآن سیکھو گے؟ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنے میں برکت بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایمان نہیں بنتا۔ ایمان یہ جو آپ میں سے میں کسی کو کہوں نا پڑھو تو وہ پڑھے گا، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، جتنے الفاظ پڑھے گا، حروف پڑھے گا، ثواب ملے گا اس کو۔
لیکن ایمان نہیں بنے گا۔ اچھا یہ بات مجھے بتلا دو، میں بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، فکری باتیں کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ ایک آدمی کا ایمان بھی نہ ہو، وہ قرآن پڑھے، اس کو ثواب ملے گا؟ پوری رات قرآن پڑھتا رہے تو، پوری زندگی پڑھتا رہے تو، قرآن پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ایمان بنے گا، پہلے ایمان ہوگا۔ قرآن پڑھنے سے ایمان کب بنتا ہے؟ جب قرآن پاک کو آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھو گے۔ کس کے ساتھ پڑھو گے؟ اونچی آواز سے، کس کے ساتھ پڑھو گے؟ قرآن پاک کھولو گے، آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت میں اللہ مجھے کیا خطاب کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ مجھے کیا خطاب کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کون سا حکم ہے، اس میں اللہ کون سا واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا انداز گفتگو ہے، بشارت والا ہے یا ڈرانے والا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے میرے وجود سے تقاضے کیا کیے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کا معنی سمجھو گے۔ کیا سمجھو گے؟ انگریز نے بر عظیم میں ایک بڑا کمال کیا، اس نے مسلمانوں کو ایک فتویٰ دیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، لوگ مولوی مسئلہ کرتے تھے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، چونکہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تو نہیں پڑھنا، تو نہیں پڑھتے تھے لوگ۔ لیکن سادے لوگ تھے، وہ جو پڑھتے تھے تو انگلی لگا کر کہتے تھے یا اللہ جو تو نے اس قرآن میں کہا حق اور سچ ہے، بس ہم نے ایمان لایا، پڑھتے رہتے تھے۔ وہ پھر بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو برکت کے طور پر ثواب کے لیے پڑھیں، لیکن اس سے پہلے وہ جوہر اپنے اندر پیدا کریں جس سے ثواب ملتا ہے، وہ ہے قرآن بالترجمہ پڑھنا۔ اب قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ ہر مسجد میں ایک عالم موجود ہے، محلے کے لوگ جمع ہو جائیں، استاد جی ہمیں آدھا گھنٹہ روز ترجمہ پڑھائیں گے، زیادہ نہیں تو 3 آیتیں روز پڑھائیں گے، ہم ترجمہ پڑھ کے جائیں گے۔ قاری عبدالوہاب صاحب کہیں نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں، آپ پکڑ لیں، کیسے ٹائم نہیں ہے، کیسے ٹائم نہیں، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے، ہم پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ پڑھائیں گے آپ ہمیں۔ جب تک ہماری 3 آیتیں 4 آیتیں نہیں پوری ہوتی آپ نہیں جا سکتے نیچے روڈ پر، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کو ترجمہ آئے گا، پھر آدمی گھر میں جا کر اردو ترجمہ رکھا ہوا ہو اس کو پڑھے، اگر یہ سہولت موجود نہیں ہے وہ پڑھتا رہے، جہاں سے ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کچی پینسل سے نشان لگا لے، ہفتے کے بعد آ جائے مولانا کے پاس، حضرت یہ میں نے ترجمہ پڑھا تھا، یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ ترجمہ سمجھا دیں۔ وہ آپ کو 10 منٹ میں سارا ترجمہ سمجھا دیں گے، جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی سمجھا دیں گے، اور جو خود آپ نے سمجھا ہے اس کو بھی آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے یا قاری صاحب پڑھائیں گے یا تلاوت کریں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ اس جگہ پر ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اس وقت قرآن قیامت والے دن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا اور جو اس نے مجھ میں پڑھا تھا اس کو اپنے وجود میں لایا تھا، یہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں کہ تو شفاعت کرتا ہے، قرآن کہے گا میں شفاعت کرتا ہوں، تو پھر اللہ پاک قرآن کو اختیار دیں گے تو اس قرآن لے جا، اس کو تیری مرضی ہے، جس طرح مرضی اس کو جنت میں لے جا۔ جب جنت کے پاس جائے گا نا، قرآن لے کر جنت کے پاس جائے گا، میں اگلی یہ بڈھے ذرا غور کرنا، آپ کے لیے آسانی بتا رہا ہوں، حافظوں کے لیے نہیں۔ آج تک لوگ ہمیں وہ حدیث جو آپ لوگوں کے لیے ہے نا وہ حافظوں کے ساتھ فٹ کرتے رہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کے لیے ہے، وہ پوری امت کے لیے۔ یقال لصاحب القرآن، یہ جو حدیث عام طور پر کہتے ہیں نا حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، یہ حافظ قرآن کے لیے نہیں، یہ حامل قرآن کے لیے ہے۔ بولیے کس کے لیے ہے؟ حامل قرآن کے لیے ہے، صاحب قرآن کے لیے ہے۔ صاحب قرآن اور حامل قرآن کون ہے؟ جس نے قرآن پاک سے زندگی بھر دوستی رکھی، پڑھتا رہا اپنا وقت نکال کر، یومیہ روزانہ اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام میں پڑھ کر رہوں گا، اس وقت تک نہیں سونا میں نے جب تک میں قرآن نہ پڑھ لوں، ہر فارغ وقت میں قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، یہ حامل قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے بات بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے جن کو قرآن زبانی نہیں آتا، آپ لوگ اتنا کثرت سے پڑھیں گے، یہ جب شفاعت کر کے جنت کے پاس جائے گا، اللہ قرآن سے کہیں گے اب رک جا، تھوڑی سی میری بھی مان لے، میں نے اجازت تو تجھے دے دی، ذرا میری بھی مان لے، اور میں ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ منظر کشی کرنے دے۔ قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا، قرآن پڑھنے والا بھی کھڑا ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس قرآن پڑھنے والے کو، قرآن تو تیرے پاس ہے نا، وہ پاس ہے،
جس طریقے سے گود میں ہوتا تھا دنیا میں تو بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا، یوں یوں ہلتا مست ہو کر پڑھتا رہتا تھا۔ اب یہ بالکل تیرے ساتھ ہے، اس کو دیکھتا جا، پڑھتا جا۔ جب دنیا میں تو اس کو بار بار پڑھتا تھا، جتنی آیتیں اس قرآن میں تھی، میں نے جنت میں اتنا اونچا محل تیرے لیے بنا دیا، مقدر کر دیا تھا، وہ تیری انتظار میں ہے اور اس کے حور و غلمان انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا کمال یہ ہے کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اسی طرح اس کو دیکھ کر پڑھتا جا اور میں خدا کو جنت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکھاتا جا۔ جہاں جا کر تو قرآن پاک کے آخر میں جا کر والناس کہے گا، میں خدا تجھے کہوں گا، یہی تیرا مقام ہے۔ تو اب یہ سارے نوجوان، یہ بوڑھے روز قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ میں ذمہ دار ہوں، یہ جو تشریح میں نے ابھی حدیث کی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ قرآن میرا ضامن ہے۔ اگر کسی آدمی کو اتنی محبت سے دیکھ کر قرآن پڑھنے سے یہ مقام نہ ملا، اللہ کے دربار میں میرا گریبان پکڑ لے، میں مجرم ہوں گا آپ کا اگر اس پر آپ کو یہ مقام نہ ملا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے اور قرآن اسی محبت سے پڑھا جائے جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے رہو۔ اقرؤ کا معنی کیا ہے؟ پڑھتے رہو کا معنی رمضان میں پڑھنا، پورا سال رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ماہ رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ پورا سال انسان، حضور پورا سال قرآن پڑھتے، ماہ رمضان آتا تو زیادہ پڑھتے۔ صحابہ پورا سال قرآن پڑھتے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ ہر صحابی کو دیکھو، مسجد نبوی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، راستے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، چبوترے پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، میدان جہاد میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، حضر میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، خوشی میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، غمی میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ملاقات کر رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، تنہا بیٹھا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو پڑھو گے؟ پکی بات ہے۔ آج سے یہ آپ عہد کر لو، چونکہ میڈیا تو ڈرا رہا ہے نا، اتنی موتیں ہو گئی، یوں پھینکا جا رہا ہے، موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مزہ تب ہے کہ موت بھی آئے قرآن پڑھتے ہوئے آئے، اونچی آواز سے موت بھی آئے تو۔ اب میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر اور سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ ماسک پہنو گے تو کرونا نہیں لگے گا، میں کہتا ہوں قرآن پڑھو گے تو کرونا نہیں لگے گا، بس قسم بخدا قرآن پڑھو گے تو یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھو گے، نماز پڑھو گے جڑ کر سنت کے مطابق تو کرونا لگے گا۔ نماز سنت کے مطابق پڑھو گے تو آپ مجھے بتائیں، رب تعالیٰ کو گواہ نہ کر، سنت کو اختیار کرنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے یا سنت کو توڑنے سے؟ توڑنے سے حفاظت میں آتا ہے؟ سنت کو اختیار کرنے سے، سنت اپنانے سے۔ جو آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری حفاظت میں آ گیا ہے۔ میں نے چیلنج کیا کئی دفعہ لوگ، میں نے کہا جس بندے کو کرونا ہے اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کا جوٹا بھی پیوں گا، میں اس کو گلے بھی لگاؤں گا، میرے پاس بٹھا کے رکھو، میں اس کے پاس رہوں گا، مجھے کرونا لگا کر دکھا دو۔ چیلنج ہے میرا ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت مجھے بیماری لگے گی، جب تک میرے اللہ کو منظور نہ ہو مجھے بیماری نہیں لگ سکتی۔ جس بیماری سے میں نے مرنا ہے میں اسی سے مروں گا، میں خدا کی قسم اس بیماری کے علاوہ نہیں مر سکتا۔ افتخار صاحب فوت ہوئے، راجہ صابر صاحب فوت ہوئے، اچانک حادثہ پیش آیا، کسی کو پتا تھا مریں گے؟ یہ شہادت ان کو ملی کہ کسی کو پتا تھا؟ کسی اور کام کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ کئی اور وفاتیں ایسی جس سبب سے موت آنی تھی، وہ بقور قاری عبدالوہاب صاحب کے جا تو برک ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا چلو، راجہ صابر صاحب نے کہا جی نہیں نیچے سے بھی ہو کے آتے ہیں، تو موت ہے دوسرے ساتھی کی شکل میں آئی، اس نے کہا ادھر چلو، پھر گیر بھی لگاتے ہوئے یاد ہی نہیں رہی، ساری زندگی جو بندہ گیر لگاتا رہا اس وقت اس کو گیر بدلنے کی یاد نہ رہی۔ ایسا ہی ہے نا، اسرائیل کہتا ہے میری ڈیوٹی ہے، جس دن میں نے تجھے مارنا ہے نا اس دن وہ اسباب اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، میں تیری عقل بھی ختم کر دوں گا، تیرا شعور بھی ختم کر دوں گا، تجھے میں مار کے چھوڑوں گا، اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں۔
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، پیغمبر ان کو کہہ دیجئے موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، کبھی ہاتھوں کو پانی لگا رہے ہو، کبھی جو ہے نا منہ پہ کپڑے چڑھا رہے ہو، کبھی سوشل ڈسٹینس پیدا کر رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، یہ جو تم تفرون بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہارے اس وقفے کے درمیان بھی آ کر کھڑے ہو کر ایک کا گلا ادھر سے دبائے گی، ایک کا گلا ادھر سے دبائے گی، بچ کر دکھاؤ، کوئی بچ سکتا ہے؟ دیکھو نا، ان باتوں سے ڈرے مشرک، ڈرے، ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ جن کا خدا نہیں وہ ڈرے، جن کا خدا پر اعتماد نہیں، تقدیر پر اعتماد نہیں، جن کا ایمان نہیں وہ ڈرے، ہم کیوں ڈریں؟ اور اس پر بھی میں ایک صحابی کی بات بتلا دیتا ہوں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، سب کہو رضی اللہ تعالی، وہ شام کی فتوحات میں لگے ہوئے ہیں، طاعون پھیل گیا، طاعون سے موذی مرض دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو پتہ چلا کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو امیر المومنین نے خط لکھا، ابو عبیدہ ابن الجراح جلدی مدینے آؤ، کوئی مشورہ لینا ہے۔ دانائی عمر فاروق کی کہ ابو عبیدہ جیسا جو جرنیل ہے وہ اگر وہاں طاعون کا شکار ہو گیا تو ملت اسلامیہ کا نقصان ہو جائے گا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے واپس خط لکھا، امیر المومنین میں جانتا ہوں جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ ابو عبیدہ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا ہے، مجھے اپنے اس حکم سے معذور سمجھیے گا، میں اپنے جنگی ساتھیوں کو چھوڑ کر مدینہ نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین کی بات تقدیر کے مقابلے میں روک دی۔ پھر امیر المومنین نے ہاتھ پر سر رکھا، کہا ابو عبیدہ، ایسے ابو عبیدہ جو تاریخ کے نقشے ہیں نا اس میں مجھے عمر فاروق کیوں رکھے، ابو عبیدہ تو میری بات مان لیتا کاش۔ تو ابو عبیدہ مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے، فرمایا امیر المومنین تیری بات کیسے مانوں، جس سبب سے موت لکھی ہے اسی سبب سے آئے گی، طاعون سے بھاگ کر میں مدینہ کیسے آؤں گا؟ یہ جو میرے ساتھ اتنے سپاہی جنگی میدان جہاد میں دعوت و تبلیغ جہادی شکل میں کر رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتا ہوں؟ میں کوئی ان سے زیادہ قیمتی ہوں؟ اور حضرت ابو عبیدہ اسی طاعون کی مرض میں مبتلا ہوئے، اسی طاعون کی مرض میں، اور حضرت معاذ بن جبل کو اپنا نائب بنایا۔ معاذ بن جبل نے ان کو غسل دیا، کیا دیا؟ اونچی آواز سے کیا دیا؟ ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ و تابعین ساتھ ہیں۔ قبر کھودی، قبر کے اندر رکھنے کے لیے معاذ بن جبل خود اترے۔ صحابہ کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ جراثیموں سے نہ ڈرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو لگنا ہے لگ جاتا ہے، جس کو لگنا ہے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس لیے اعتقاد کس پر ہوگا؟ یہ جو اتنی ابھی میں نے تمہید کے ضمن میں بات آپ کو بتلا رہا ہوں، چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دجال آ چکا ہے، دجال کے نقارے بچ چکے ہیں، اس کی سیٹیاں بچ چکی ہیں، اس کی روشنیاں آ چکی ہیں، اس کی سواریاں آ چکی ہیں، اس کے اسباب آ چکے ہیں، اس کے سارے خد و خال آ چکے ہیں۔ اب دجال اپنی فضا بنا رہا ہے مجھے اور آپ کو استعمال کر کے کہ یہ رسول اللہ کے غلام بنتے ہیں یا دجال کے پیروکار بنتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں دجال سے بچائے گا، یہ قرآن۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ پتہ ہے میں نے یہ طرز کیوں لگائی ہے؟ ابھی کسی بڈھے نے شیخ القرآن غلام اللہ خان کو سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ غلام اللہ خان، چونکہ توحید اس وقت تک نہیں بنتی جب غلام اللہ خان کا لہجہ نہ آئے۔ وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر دینے پہ آئیں تو اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
فلا راد لفضلی، اور جب اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، خیر کا، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ عقیدہ ہے ہمارا، بولیے یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا، جب مرنا ہے اللہ کے حکم سے مریں گے، جس تکلیف سے مرنا ہے اسی وقت مریں گے، اس کو کوئی ہٹا۔ ہماری محنت ہونی چاہیے، قرآن کا ماسک پہنو۔ کس کا ماسک پہنو؟ قرآن کثرت سے پڑھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، ایمان بنا لو اس نے جو تمہاری حفاظت کرنی ہے، رب محمد کی قسم پوری دنیا میں کوئی ایسا سبب نہیں، کسی جدید ریسرچر کی کوئی ریسرچ نہیں جو تمہاری مدد کر سکے سوائے اس قرآن پاک کے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، ہم نے دجال سے بچنا ہے، اس کا واحد راستہ ہے ہم قرآن سیکھیں گے۔ سیکھو گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھو گے، مع ترجمہ پڑھو گے، اس کی دعوت کو سنو گے۔ ایک بیماری ہمارے یہاں اور بھی ہے، جب کئی مسجدوں میں درس قرآن ہو نا، اس دن لوگ نفل بھی نہیں پڑھتے۔ مولانا کہتے ہیں درس قرآن کا ہوگا، سارے بھاگ جاتے، اور یہ جو دیندار اپنے آپ کو کھلاتے ہیں یہ جلدی بھاگتے ہیں۔ پکا کر لو، ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن، یا تو ترجمہ ترجمہ۔ مولانا یہاں کلاس آپ لگا لیں، جتنے 2 بندے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ لے لیں، اپنے پاس رکھیں، ان کو بھی انہی سے اردو سے ترجمہ کروائیں، وہی سنیں ان سے۔ علماء اکرام باقی جو آپ بھی یہ ماحول بناؤ، ترجمہ، صرف ترجمہ پڑھو۔ انشاءاللہ میں ضامن ہوں، اس منبر کو گواہ بنا کر، مسجد کو گواہ بنا کر، اپنے رب کو گواہ بنا کر، قرآن کو گواہ بنا کر، قرآن پاک آپ نے پڑھا، دجال ہمارے سروں پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، باتیں بھی اور بھی دماغ میں آ رہی تھی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی پریشانی بھی دیکھ رہا ہوں، طاق رات ہے، میں نے جا کر کچھ پڑھنا بھی ہے، ابھی تراویح بھی میری رہتی ہیں، کوشش یہ ہے کہ جا کر میں کچھ نہ کچھ مزید پڑھ لوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سارے احباب جو ہے نا چائے شائے پی کر، مٹھائی بھی ہے وہ تو ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد اب یہ مسجد میں یا گھر میں بس پڑھیں، بیٹھ کر استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اور ایک ہی جملہ کہا کریں۔ اچھا ایک بات آخری میری ریکویسٹ، اللہ سے دنیا کی چیزیں نہ مانگنا، بس اللہ سے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگنا، بالخصوص رمضان میں، ویسے مانگ لیا کرو، افطاری کے ٹائم نہیں مانگنا، بالکل نہیں مانگنا، کوئی دنیا کی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے کون سی چیز ہے جو نہیں دی ہوئی ہمیں؟ کوئی ایسی چیز جو اللہ نے نہیں دی ہوئی؟ ایک ہی اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ جو روزے کا مقصد ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ تم جہنم سے آزاد ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی ایمان والے ہو جاؤ۔ بس تو افطار کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ جو اس کا مقصد تھا روزے کا وہ ہمیں عطا فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، رسول اللہ کا سچا غلام بنا دے۔ بس یہ دعا کریں، یہ دعا کر کے آپ دیکھیں، باقی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو آپ کے قدموں میں نہ آئے انشاءاللہ۔ میری آخری یہ درخواست ہے، اللہ ہمیں